جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اتنی مصیبت کسی موقع پر نہیں آئی صحابہ پر۔ ہر غزوے میں، ذرا توجہ کریں بات تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، ہر غزوے میں، ہر لڑائی میں، ہر جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو میرے دوستو، ایک لڑائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے گئے۔ جب ساتھ لے گئے تو واپس آتے ہوئے راستے میں آدھی رات کے وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا قضاء حاجت وغیرہ کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ کے اوپر رکھے ہوئے کچاوے میں تشریف فرما تھے اور ان کے اونٹ کو لے جانے کے لیے چند لوگ مقرر تھے۔ جب اونٹ بیٹھ گیا، انہوں نے کچاوے کو اٹھا کر نیچے رکھ دیا۔ جہاں جہاں منزلوں پہ قیام ہوتا تھا، پڑاؤ ڈالا جاتا تھا، اسی طرح کچاوے کو رکھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے کچاوے کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ حضرت عائشہ وہاں سے اٹھ کر قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب قضاء حاجت کے لیے چلی گئی تو وہاں قضاء حاجت کے بعد غالباً ان کا ہار گم ہو گیا، یہ بھی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ تو اس ہار کے تلاش کرتے ہوئے دیر ہو گئی، تو ادھر قافلے والے تیار ہو گئے، قضاء حاجت سے سارے لوگ فارغ ہو گئے۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا وزن زیادہ نہ تھا، انہوں نے سمجھا کہ عائشہ صدیقہ اس کچاوے میں تشریف لے آئی ہیں، انہوں نے اسی طرح کچاوے کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور قافلہ چل گیا۔ حضرت عائشہ آدھی رات کے وقت اکیلی پیغمبر کی بیوی مومنوں کی ماں اس جنگل میں اکیلی رہ گئی، اور جب حضرت عائشہ واپس آئی تو آ کر دیکھا کہ پڑاؤ قافلہ چلا گیا، پڑاؤ اٹھ گیا۔ حضرت عائشہ اسی جگہ پر جہاں اونٹ بٹھایا گیا تھا، اسی جگہ پر حضرت عائشہ اپنی چادر اوپر لے کر تشریف فرما ہو گئی اور لیٹ گئی اور بڑی پریشان ہے۔ لیکن یہ پیغمبر کی بیوی کا معاملہ ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں۔ اگر یہ عائشہ صدیقہ صرف ابو بکر صدیق ہی کی بیٹی ہوتی تو بات اتنی سنگین نہ تھی، لیکن یہ تو پیغمبر کی عفت تھی، پیغمبر کی عصمت تھی، پیغمبر کی رفیقہ حیات تھی۔ یہ معاملہ بڑا عجیب تھا۔ اور ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ قافلے سے پیچھے رہا کرتے تھے، کوئی گری پڑی چیز راستے میں نظر آتی تو وہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب وہ پیچھے سے 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہے، آ کر قریب ہو گئے تو پردے کی آیتیں اترنے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا ہوا تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو اماں عائشہ پڑی ہیں تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف اتنی بات ہوئی کہ پیغمبر کی بیوی یہاں اکیلی کیسے ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے قریب انہوں نے اپنی سواری بٹھا دی، اونٹ بٹھا دیا اور میں ان کی سواری کے اوپر سوار ہو گئی۔ انا للہ کے علاوہ مدینہ منورہ تک کوئی لفظ ان کی زبان سے میں نے نہیں سنا۔ مدینے پہنچ گئے، مدینہ منورہ جب پہنچے، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، 4 5 6 دن 10 دن 15 دنوں کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ شام کے وقت قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے جانے لگی تو اپنی گھر کے اندر کام کرنے والی ایک نوکرانی ام مستہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو جب قضاء حاجت کے لیے جا رہی ہے، راستے میں ام مستہ کا پاؤں پھسلا، زمین پر گرنے لگی تو ام مستہ نے کہا کہ مستہ تو ہلاک ہو جائے۔ ام مستہ یعنی مستہ کی ماں، تو مستہ ان کا لڑکا تھا، تو جب ان کا پاؤں پھسلا تو انہوں نے کہا مستہ تو ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مستہ تیرا لڑکا ہے اور بڑا اچھا لڑکا ہے، تو کہتی ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو ام مستہ نے کہا عائشہ، اے اماں عائشہ تو بڑی بھولی بالی ہے، میں تو اس پریشانی میں میرا پاؤں پھسلا ہے کہ تجھے پتا نہیں کہ مدینہ منورہ میں تیرے خلاف الزام لگ چکا ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ عائشہ صدیقہ رات کے وقت پیغمبر کی بیوی صفوان بن معطل کے ساتھ آئی تھی اور نعوذ باللہ ان کے کوئی غلط تعلقات تھے۔ یہ بات اس نے مدینے میں مشہور کر دی ہے اور مدینے پر قیامت برپا ہے، صحابہ پریشان ہے، حضور علیہ السلام پریشان ہے، قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے قضاء حاجت کا خیال دل سے نکل گیا اور بھول گئی اور پاؤں میرے کانپنے لگے۔ اسی طرح حضرت عائشہ اماں گھر تشریف لیا۔ عائشہ اماں کہتی ہے کہ جب میں گھر پہنچی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی، زاروں قطار رونے لگی۔ ساری رات اماں روتی رہی، اللہ سے درخواست کرتی رہی، اے اللہ تیرے سوا میری عصمت و تقدس کا گواہ کوئی نہیں، اے اللہ تو میری عظمت کا گواہ ہے،
تو میرے تقدس کا گواہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان ہیں۔ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی سمجھتی تھی کہ آج سے پہلے حضور جب تشریف لاتے بڑی محبت سے بات کرتے، لیکن اب حضور علیہ السلام کا یہ رویہ بدل گیا تھا۔ میں پریشان تھی۔ جب اس پریشانی کو 3 دن گزر گئے، میں ساری رات روتی رہی، سارا صرف دن اللہ کے سامنے روتی رہی۔ تو میں نے ایک دن حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ حضور نے اجازت دے دی، ورنہ پہلے پوچھتے تھے کہ کتنے دنوں کے بعد آؤ گی، لیکن حضور نے پوچھا نہیں۔ میں جب گھر چلی گئی تو میں گھر گئی تو میرے والد ابو بکر صدیق مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو میں گھر پہنچی، میری والدہ ام رومان رو رہی ہے، میرے والد رو رہے ہیں۔ میں گھر پہنچ گئی، لیکن مجھے یقین اس لیے تھا کہ میں صاف تھی، میرے دل میں کوئی ایسی بات نہ تھی، لیکن میں سمجھتی تھی کہ میں دنیا کے سب سے بڑے سردار کی بیوی ہوں، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، اور میرا باپ بوڑھا ہو گیا، وہ رو رہا ہے، لوگ اس کو تانے دیتے ہیں۔ 4-5 دنوں کے بعد ابو بکر صدیق کہنے لگے، بیٹی تجھے پتا نہیں، لوگ مدینے کے چوکوں میں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے کہ جس کی بیٹی پیغمبر کی بیوی ہے اور اس پر تہمت لگ چکی ہے۔ عائشہ میں مدینہ چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں؟ اتنی پریشانی۔ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے فرمایا یا عائشہ کا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اس کے بعد اور دکھ ہوا۔ حضور نے فرمایا یا عائشہ تھی ان کنتی الممتی، یا عائشہ ان کنتی الممتی فتوبی الی اللہ، اے عائشہ غلطی لوگوں سے ہو جایا کرتی ہے، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے خدا سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ واقعی حضور علیہ السلام کو اتنا پروپیگنڈا آپ کے کانوں میں ڈالا گیا ہے کہ حضور نے بھی سمجھ لیا کہ شاید یہ بات صحیح ہو۔ اور پیغمبر کو غیب کا علم بتانے والوں بتاؤ، اگر میرے نبی کو غیب کا علم تھا تو آج عائشہ صدیقہ کی طہارت کا میرے نبی کو پتا کیوں نہیں چلا؟ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ اور تو یہاں کہتا ہے کہ پاکستان کے کتوں کو، پیروں کے کتوں کو غیب کا علم ہے، وہاں بتا کہ پیغمبر کی بیوی پہ تہمت لگ چکی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے۔ بتا پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ بات غلط ہے؟ بول لو پتا تھا۔ اگر پتا تھا تو ڈرامہ ہوا، اگر پتا تھا تو کیا ہوا؟ ڈرامہ ہوا۔ اور اگر نہیں پتا تھا تو پتا چل گیا کہ غیب کا علم اور غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی خدا کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ آتا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں یہ آیا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، یہ نہیں کہا کہ غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے، چابی نہیں کہا، چابیاں کہا، اس لیے کہ اللہ کو اس مردود جنس کا پتا تھا۔ یہ جو بیمار جنس اس ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے نا، شرک اور کفر کی بیمار، اللہ کو پتا تھا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ غیب کی چابی میرے پاس ہے تو یہ کہتے کہ بادشاہوں وڈی چابی رب کول، چھوٹیاں چھوٹیاں ساڈے کول نے۔ وڈی چابی رب کول ہے تے چھوٹیاں چھوٹیاں، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی ساری چابیاں اسی کے پاس ہیں کہ نہیں؟ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے سوا بھی کسی کو علم غیب ہے تو میں اس سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا؟ پتا تھا؟ وہ بول لو اگر پتا تھا تو یہ ڈرامہ ہوا، وہ ڈرامہ ہوا نا بھائی، پتا تھا۔ ڈرامہ اسی کو کہتے ہیں کہ پتا ہوتا ہے تو سین یہ ڈرامے کا کہاں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر پتا تھا کہ یہ ذبح نہیں ہوں گے تو پھر اپنے بیٹے کو لے کر کیوں گئے؟ اس کا مطلب ہے ڈرامہ ہوا۔ اور اگر پتا نہیں تھا تو بات واضح ہو گئی کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر پتا علم غیب نبیوں کو ہوتا، تو کہتا نا پیروں کو غیب ہے، میں کہتا غیب تو نبیوں کے پاس نہیں، اللہ کے سوا غیب کا علم اور کسی کے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر غیب نبیوں کے پاس ہے، مجھے یہ بتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں پڑے رہے کہ نہیں تھی 3 میل کے فاصلے پر؟ باپ کو پتا تھا، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام رو کر کہنے لگے انما
اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے اللہ میرے آنسو تیرے دروازے پہ ہیں، مجھے تو ابھی تک میرے بیٹے کا پتہ نہیں۔ اور فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، 40 سال باپ روتا رہا، بیٹے کا پتہ نہیں، بیٹا کنویں میں پڑا ہے، باپ کو پتہ نہیں، بیٹا مصر کی منڈی میں بک رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں، بیٹا مصر کے جیل میں پڑا ہے، باپ کو پتہ نہیں، بیٹا جیل سے نکلتا ہے، باپ کو پتہ نہیں، بیٹا وزیر خزانہ بنتا ہے، باپ کو پتہ نہیں، بیٹا بادشاہ بنتا ہے، باپ کو پتہ نہیں۔ جب 40 سال ہو گئے، وہ بیٹا بھی پیغمبر ہے، وہ باپ بھی پیغمبر ہے، دونوں کا امتحان ہے۔ جب امتحان ختم ہوا تو پہلے 3 میل کے فاصلے پر باپ کو پتہ نہیں کہ میرا بیٹا یہاں پڑا ہے، اور جب 40 سال کے بعد امتحان ختم ہو گیا تو بیٹا مصر میں موجود ہے۔ بیٹے نے اپنی قمیص اتار کر بھائیوں سے دے دی، بھائیوں کو دے دی کہ جاؤ یہ قمیص میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا تمہارا کام ہے، اور اس کی آنکھوں کو واپس کرنا خدا کا کام ہے۔ ادھر وہ قمیص چلتی ہے، ادھر سے وہ قمیص لے کر قافلہ چلا ہے، اور ادھر یعقوب علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اور میرے بیٹو انی لاجد الریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بوڑھا کھوسٹ نہ کہو تو میں آج تمہیں ایک بات بتاؤں۔ بیٹوں نے کہا بتاؤ، کہنے لگے آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب پانی سر سے گزر گیا، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے جلیل القدر صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا، اور جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ عائشہ صدیقہ کے گھر میں کام کرنے والی عورتوں کو بلا کر پوچھیں کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ تم عائشہ صدیقہ کی صبح شام کی گواہ بتاؤ، عائشہ کیسی ہے؟ تو بریرہ نے کہا کہ میں نے عائشہ کے دامن عفت پہ کوئی داغ آج تک نہیں دیکھا۔ اس بریرہ نے کہا صرف اتنی بات ہے کہ عائشہ صدیقہ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر کچھ تھوڑا سا آٹا کھا جاتی ہے، صرف اتنی سستی دیکھی ہے، اور کوئی داغ میں نے اس کے جسم پر اور اس کی ذات پہ نہیں دیکھا۔ اور میرے دوستو، کسی ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ عائشہ صدیقہ کے بارے میں چند دن اور تفتیش کریں۔ حضرت علی سے حضور نے پوچھا، حضرت علی نے فرمایا کہ آپ عائشہ صدیقہ کے بارے میں اگر تہمت لگ گئی ہے، بے شک یہ تہمت غلط ہو، لیکن تہمت لگ گئی ہے اس لیے عائشہ کو چھوڑ دیں اور نکاح کر لیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ایک صحابی نے کہا میری سمجھ میں بات نہیں آتی، اے اللہ کے نبی آپ اگر جوتا پہن کر مسجد میں جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کو جوتا پہن کر مسجد میں جانے کی اجازت تھی، اگر آپ کے جوتے پر کوئی پلیدی لگ جاتی ہے تو جبرائیل آپ کو بتا دیتا ہے، آپ کے جوتے کی پلیدی تو جبرائیل بتا دیتا ہے، کیا عائشہ والی پلیدی جبرائیل نہیں بتاتا؟ ایک صحابی نے یہ کہا ہائے ہائے۔ آخر میں جب فاروق اعظم سے پوچھا گیا کہ عمر تیری کیا رائے ہے، عمر ابو بکر کے گھر کے قریب سے گزر کر آئے تھے، ابو بکر اس مجمع میں موجود نہیں تھے، جب عمر گھر سے آنے لگے تو ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اے عمر دیکھنا یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، لیکن عمر نے کہا فیصلہ وہی ہوگا جو عرش والے خدا کو منظور ہوگا۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک 3 مہینے کا بچہ ان کی گواہی دینے کے لیے بولتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس بچے نے کہا اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے قصور یوسف کا ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو قصور زلیخا کا ہے۔ اس بچے نے مسئلہ حل کر دیا، اور یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، زلیخا قصورواز ثابت ہو گئی، حضرت مریم پہ تہمت لگی تو ایک پنگوڑے والا بچہ، وہی بچہ بول کر کہتا ہے کہ ان آتانی الکتاب انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں بلکہ میرے سر پہ خدا نے نبوت کا تاج رکھا ہے۔ وہی بچہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام بنتا ہے۔ مریم پہ تہمت لگتی ہے تو بچہ بولتا ہے، یوسف پہ تہمت لگتی ہے 3 مہینے کا بچہ بولتا ہے، یہاں عائشہ پہ تہمت لگی ہے۔ اس راستے کے درخت بول سکتے تھے، آسمانوں کا چاند بول سکتا تھا، ستارے بول سکتے تھے، وہ اونٹنی بول سکتی تھی، صفوان بن معطل کے جسم کا
ہر عضو بول سکتا تھا، ساری دنیا بول سکتی تھی، لیکن نہ آسمان کو بلایا گیا، نہ چاند کو بلایا گیا، نہ ستاروں کو بلایا گیا، نہ راستے کے درختوں کو بلایا گیا، نہ راستے کے جانوروں کو بلایا گیا۔ جب عائشہ کی تہمت میں کہ عائشہ کی صداقت کی باری آئی، عائشہ کی عزت کی باری آئی، تو عمر فاروق نے ایک ایسی بات کر دی، مسئلہ حل کر دیا۔ عمر سب سے پیچھے بیٹھے ہیں، عمر نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں مسئلہ ختم کرنا چاہتا ہوں، میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کیا تھا یا خدا نے کیا تھا؟ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کیا تھا یا خدا نے کیا تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کے ساتھ میرا نکاح خدا نے کیا تھا۔ عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی، پھر خدا اتنا بھولا بھالا نہیں ہے کہ جو آپ کے بستر پہ کسی غلط عورت کو بھیج دے۔ اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عائشہ پہ تہمت لگی ہے۔ ادھر عمر فاروق کی زبان سے یہ بات نکلی، ادھر اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جلدی کرو، رب جلیل کیا حکم ہے کہ جاؤ میرے پیغمبر کو جا کر بتا دو کہ جو رائے عمر نے فرش پہ پیش اس کو ملی۔ ایک میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے عمر کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔